بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے منتخب احادیث ہم حدیث نمبر 1 سے 5 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز حدیث نمبر 6 تا 10 اس کا ترجمہ و تشریح، مشقی سوالات، MCQs، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے سر نوید خالد۔ حدیث نمبر 6 ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ میانہ روی، میانہ روی کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور درمیانی راہ چلنا، نہ ہی فضول خرچی کرنی اور نہ ہی کنجوسی، راہ اعتدال پر چلنے کو اسلام نے پسند فرمایا ہے۔ اس کلمے میں مال کے بارے میں میانہ روی کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی جب تک اچھا ہوتا ہے تو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور باقی برے وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا۔ مزید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے جا فضولیات جو خرچ کرتے ہیں ان کو شیطان کے بھائی قرار دیا ہے، لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ دوسروں کا محتاج نہ ہونا پڑے تو اپنے امور میں میانہ روی اختیار کرے اور اپنے مال کو نہایت سوچ سمجھ کر خرچ کرے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ ترجمہ، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں حکمت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کرنا چاہتا ہے اسے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علم حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علم حکمت کرنے کا تقسیم کرنے والا بیان کیا ہے۔ علم حکمت کرنے کی تقسیم کرنے والا بیان کیا ہے، اور بتایا کہ اللہ تعالی علم اور حکمت ہر قسم کی بنایت عطا فرماتا ہے۔ ہر قسم کی بھلائی
عطا فرماتا ہے۔ اور میں اسے لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا برائے مہربانی میں سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ حدیث نمبر 8، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے سچی محبت کی، کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث میں سنت کو زندہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق فساد کے وقت جو شخص سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے زندہ کرے گا اس کے لیے شہید کے برابر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ احیاء سنت کو احیاء سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم جو ہے سنت کو زندہ رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نصیب ہوگی۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسواک کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، نیکی کی تاکید کرنا، برائی سے منع کرنا وغیرہ جیسی سنتوں کو اپنانے سے انسان اجر و ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کو زندہ رکھنے والا بھی بن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 9، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کشتی دوسروں کو بچھاڑنے میں نہیں ہوتی بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصے کو کنٹرول کرنا اصل تو یہی ہے۔ تشریح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حقیقی قوت عضلات اور جسم کی قوت نہیں ہے، اور نہ ہی طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو ہمیشہ پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی طاقتور تو وہ ہے جو غصے کی شدت میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اسے قابو کر لے، کیونکہ یہ اس کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول اور شیطان پر غلبے کی دلیل ہے۔ حدیث نمبر 10، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسع له فی اثره فلیصل رحمه۔ ترجمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کی عمر جو ہے وہ بھی بڑھے، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
تشریح۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے بعض دیگر فوائد کو بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل دنیاوی منفعتوں کے حصول کا بھی سبب ہے۔ اس سے بندے کو اور اس کے پسندیدہ امور حاصل ہوتے ہیں، اس کی روزی میں فراخی و کشائش پیدا ہوتی ہے اور اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک بظاہر یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے متعارض ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ منافقون ترجمہ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اس کا جواب یہ کہ موت کا وقت اس کے تمام اسباب کے ساتھ متعین و مقرر ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اگر فلاں شخص صلہ رحمی کرے تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، اگر قطع رحمی کرے تو 40 سال۔ اب اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، جو اس کے لیے صلہ رحمی نہ کرنے کی صورت میں مقرر کی گئی ہے۔ مختصر تفصیلی سوالات۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، اس کا ترجمہ اور تشریح ہو چکی۔ اور یہ جو لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اس کا بھی ترجمہ اور تشریح ہو چکی ہے۔ مختصر سوالات۔ میانہ روی کا کیا مطلب ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ میانہ روی، اس کے معنی مفہوم۔ فارسی زبان کا لفظ ہے، سب سے پہلے اس کے جو ہے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو اعتدال بھی کہتے ہیں، اور اس کا میں لفظی کی لفظی معنی درمیانہ روش یا چال کی ہیں۔ میں نے روی کا مفہوم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں افراط اور تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ فائدے کیا کیا ہیں؟ میں نے روی ہی وہ صفت ہے جس کی بدولت انسان بہت ساری دنیاوی فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اعتدال میں رہنے والا انسان کبھی مفلسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی وہ غیر ضروری فکروں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میانہ روی نبوت کا 25واں جز ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی جب وہ اچھا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے تو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور باقی برے وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، تاکہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ دین کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ دین کی سمجھ سے مراد کتاب و سنت کا علم، ذخیرہ احادیث میں صحیح، ضعیف اور موضوع روایت کا علم، اسلامی شریعت کے احکام و مسائل کا علم، اور حلال و حرام میں تمیز پیدا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا عنایت فرما دیتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب اور فائدے بتائیں۔ صلہ رحمی سے مراد ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، الغرض اپنے رشتوں کو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اگر مالی حوالے سے تنگ دستی اور کمزور ہے تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کی عمر بڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
یہ سوال نمبر 3 تھا صلہ رحمی کے بارے میں. یہ عمل دنیاوی منفعتوں، فائدے، نفع کے حصول کا بھی سبب ہے. اس سے بندے کو اس کے پسندیدہ امور حاصل ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کی روزی میں فراخی و کشائش پیدا ہوتی ہے، عمر دراز کر دی جاتی ہے. اس کے بعد MCQs. معنی روی کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ما عال من اقتصاد، اقتصادی زندگی. حدیث کی روشنی میں رزق کی کشادگی کے لیے جو ذریعہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے. احیاء سنت، احیاء سنت اس کا ہے سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.